أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ سبا کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے شروع کے 2 رکوع ترجمہ، تفسیر، تلاوت سب سمجھ لیا تھا۔ آج اگلے 2 رکوع، تیسرا اور چوتھا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 36 تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیت نمبر 22۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کو تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو،
مطلب معبود ہونا ہے جن کو تمہیں گمان ہے کہ یہ معبود ہیں، جو تمہارے شریک ہیں، جنہیں تم نے شریک بنا رکھا اللہ کا، شریکوں میں کوئی اللہ کا جو ہے مددگار تمہیں لگتا ہو تو اسے پکار لو۔ نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ برابر بھی اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ مطلب اللہ نے کہا کہ ذرے کے ہم وزن بھی شریعہ خیر کا کوئی اختیار ان لوگوں کو جو تم جن معبود مانتے ہو نہیں ہے، نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے، مطلب نہ ملکیت میں، نہ پیدائش میں، اور کسی قسم کا کوئی حصہ جو ہے۔ یہ گمان تھا کہ اللہ کے کچھ پیارے ہیں، بیٹیاں ہیں جن کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو نظام چلانے میں کچھ دیوی دیوتا جو ہیں اس ٹائپ کے لوگ مددگار ہوں گے اللہ کے، اور انہیں کچھ اختیار بھی ہوگا، یا فرشتوں کا معاملہ۔ تو اس بارے میں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ فرشتوں کو اختیار کوئی نہیں ہے، شریکوں میں کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا اس ٹائم یہ سوچ تھی تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ بات کہلوائی کہ ہم تو ذرا سی جداد میں اپنے غلاموں کو یا اپنے کسی رشتہ داروں کو حصہ نہیں دیتے، تو اللہ کی ملکیت میں یا اللہ کے ساتھ کس طرح سے کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب اس گمان کی رد کی اللہ رب العزت نے۔ آیت نمبر 23، شفاعت یعنی سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اختیار ہو جائے، مطلب جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کی سفارش چل جائے۔ ایمان والے گناہ گاروں کے لیے اجازت ملے گی۔ سورہ بقرہ آیت 255 میں جو آیت الکرسی کہلاتی ہے اس میں، اور سورہ انبیاء کی 24 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی کسی سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم، یہ آپ نے پڑھی ہوگی آیت الکرسی میں۔ تو کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ مطلب اس کے سامنے جو ہے کوئی ذاتی حیثیت نہیں رکھتا، کسی کی کوئی ذاتی حیثیت اللہ کے آگے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جو ہے کہ آپ اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ بہت نیک ہے اور آپ اسے بخش دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے جو ہے کسی قسم کی کوئی سفارش یا شفاعت کسی کے حق میں کوئی نہیں کر سکتا۔ شفاعت اللہ کے حکم سے نبی کریں گے، اس کے لیے کریں گے جن کے لیے اللہ چاہے گا۔ نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی کی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے وہ سفارش کریں گے، اور ان کی جن کی اللہ چاہے گا۔ کسی زانی یا کسی مشرک یا کسی کافر یا کسی بدعتی یا شرابی یا حق مرنے والوں کی اگر وہ بنا توبہ کرے، اگر وہ مر گئے یا کسی کا حق دیے بنا مر گئے، تو ان کے لیے تھوڑی کوئی نبی سفارش کرے گا، کیونکہ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ ہی کی بات مانیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کی کہ جنہیں اجازت دی جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا۔ مطلب فرشتے حکم کے وقت، وحی کے وقت جو ہے بے ہوشی کی سی حالت میں گھبراہٹ میں ہوتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں، پھر جب وہ ہوش میں آتے ہیں تب جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کچھ فرماتا ہے تو فرشتے جو ہیں پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حق کہا، اللہ نے حق کہا۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ مطلب یہ تو نہیں مانیں گے آپ، اس لیے خود جواب انہیں دیں کہ اللہ پہنچاتا ہے روزی سب کو۔ اللہ کافر ہو یا مومن ہو، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ آپ جواب دیجئے، مطلب کافر تو جواب نہیں دیتے تھے ورنہ پیروی کرنی پڑتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ہمارا تمہارا جو ہے عقیدہ بالکل الٹ ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، تمہیں بھی اور ہمیں بھی۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ مطلب ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے، کسی کا کسی سے کوئی معاملہ نہیں پوچھا جائے گا وہاں پہ۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارے رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا ہے۔ مطلب ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا،
بدوں کو جہنم میں اور نیکوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہ دانا ہے، مطلب علم رکھنے والا، فیصلہ کرنے والا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ مطلب ان جھوٹے معبودوں کی کوئی اختیار، کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے کسی کے سہارے یا مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے۔ مطلب سورہ فرقان میں اللہ نے سورہ اخلاص میں یہ بات کہی کہ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اور کل غلبہ جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ جو بہت مشہور سورہ اخلاص، وہ اللہ کی توحید کا خزانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مطلب نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، مطلب اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس کے نور کی مثال تو سورہ نور میں آئی ہے، لیکن اللہ کی کوئی مثال کسی چیز سے دی نہیں جا سکتی۔ تو یہاں یہی بات کہی ہے کہ بلکہ وہی اللہ ہے غالب بحکمت، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو صرف مسلموں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا کہ آپ انہیں، مطلب یہاں بشیر اور نذیر لفظ آیا نبی کے لیے کہ خوشخبری سنانے کے لیے پوری انسانیت کے لیے، اور جنات ہوں یا انسان ہوں سب کے لیے بھیجا گیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں اور سورہ انعام 116 نمبر میں بھی یہی بات کہی کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت رب ہے، وہاں وہاں حضور رحمت ہیں، اسی لیے رحمت للعالمین کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء 107 میں کہ کل انسانیت کے لیے جو ہے وہ ہادی اور رہنما اور رسول، آخری رسول بن کے آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات دہرائی ہے کہ آپ کو ہم نے خوشخبری سنانے والا، مطلب لوگوں کو جو اللہ کے دین پہ چلیں گے، اس کی شریعت پہ چلیں گے، اور ڈرانے والا جو اللہ کی نہیں مانیں گے، نبیوں کو نہیں مانیں گے، ان کی مذاق اڑائیں گے، ان کی بے حرمتی کریں گے، انہیں ڈراؤ کہ آخرت کا ایک حساب کتاب ہے، آنے والا جو عذاب ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، وہاں وہاں رسول پاک کو رحمت للعالمین کہا۔ رسالت نبوت ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب قیامت سے پہلے آنے والے آخری انسان کے بھی آپ نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف 158 نمبر آیت اور سورہ فرقان جو ہے اس کی 1 نمبر آیت میں بھی یہی بات کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیزیں دی گئی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ایسی دی گئی مجھے جو میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک تو مہینے کی مسافرت جو ہے وہ اس پہ دشمن کے دل میں میری دھاک جم جاتی ہے، اور دھاک جمانے میں میری مدد فرمائی گئی۔ تمام روئے زمین میں میرے لیے مسجد پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کر دے۔ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، اور 5ویں پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے، سچے ہو تو بتاؤ، مطلب قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ جواب دیجیے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ مطلب معلوم تو اللہ کوئی ہے کہ کب ہوگی، مگر جب فیصلے کا وقت آ جائے گا تو کوئی جو ہے وہ ٹال نہیں سکے گا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ نے کہا قیامت کا ہر ایک قوم پہ عذاب کا وقت ہے، ایسے جو ہے ہر ایک فرد کی موت کا بھی وقت ہے، اور نبی نے فرمایا کہ ہر ایک کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ مطلب اس قیامت جو برپا ہوگی، فیصلے کا دن، اور جو مالک یوم الدین اللہ نے قرآن میں کہا اپنے آپ کو، وہ جو دن ہوگا نا وہ تو
جب برپا ہو گئی، چاہے کروڑوں سال ہو جائیں اسے، لیکن نبی نے فرمایا کہ جو جس دن مر گیا اس کی قیامت اسی دن طے ہو گئی، اسی دن اسے پتہ لگ جائے گا وہ جنتی ہے دوزخی ہے۔ آیت نمبر 31، اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو قرآن کو مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ مطلب نہ قرآن پہ ایمان لائیں گے اور نہ پچھلی کتابوں پہ، یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی۔ اور جو توریت، زبور، انجیل وغیرہ تھی نا، یہاں پچھلی کتابوں کو بھی قرآن ہی کہا اللہ نے کہ ہم نہ آج جو قرآن ہے خیر نہ پچھلی کتابوں پہ کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس ٹائم کے کافر یہ کہتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ جب یہ کھڑے ہوں گے نا میرے آگے تو یہ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے کہ تم نے ہمیں مروا دیا تھا۔ جو بنا سوچے سمجھے اپنے بڑوں کے، چاہے پیر ہوں یا بزرگ ہوں، جو وہاں کام نہیں آئیں گے ان کے پیچھے اگر چلتے ہیں تو وہاں انہیں الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تھا۔ تو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، مطلب ایمان لے آتے، تمہاری وجہ سے پھنسے رہے اور تم نے جو ہے ہمیں نبیوں کے پیچھے چلنے سے روکا۔ دنیا میں انکار کا جو ہے وہ انجام وہاں پہ دیکھیں گے نا، وہ تو انکار کرتے، سوچتے نہ لگیں گے کہ بھائی کاش ہم وہاں انکار نہ کرتے تو بچ جاتے۔ تو چھوٹے جو ہیں وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے وہاں یہ بات۔ آیت نمبر 32، یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ مطلب تمہارے پاس جب ہدایت آئی، نبی آئے، تو کیوں نہیں قبول کیا تم نے؟ کیوں ہدایت کو جو ہے نبوت کو قبول نہیں کیا؟ کیوں ٹھکرا دیا؟ تمہارے اندر پہلے سے خباثت موجود تھی، ہماری کوئی طاقت تھوڑی تھی کہ ہم نے تمہیں طاقت سے روک دیا ہو۔ ہم نے کوئی طاقت استعمال نہیں کی اور کوئی جبر نہیں کیا، تم تو خود جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلتے رہے۔ ہو سکتا ہے جو ہے یہ نافرمان اولاد اور کافر ماں باپ کا مکالمہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں جو ہے وہ چھوٹے اپنے بڑوں کو اور بڑے اپنے چھوٹوں کو یہ بات وہاں پہ کہیں گے۔ آگے اسی آیت میں کہا نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، مطلب تم نے خود ہی اپنا آپ راستہ چنا، ہم نے تمہارے پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ 6 جگہ اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کمزور جو ہیں وہ اپنے فالوورز، جو اپنے بڑوں سے کہیں گے، فالوورز اپنے پیروں سے کہیں گے، اور جو آگے ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں مروا دیا، انہیں الزام دیں گے۔ آیت نمبر 33، اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان کے متکبروں سے کہیں گے نہیں بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا۔ مطلب جو چھوٹے اور کمزور لوگ ہیں وہ جو بڑے بنتے تھے ان سے کہیں گے کہ ایسی پلاننگ کرتے تھے، چال چلتے رہتے تھے کہ اللہ رسول کی مخالفت کرانے کے لیے ہم مکر و فریب میں ہمیں تم نے الجھائے رکھا، کہ مطلب جو ہے تو ہمیں تم نے شرک کا حکم دیا ہمیشہ، اور یہ ہماری بے ایمانی کا باعث بنا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے۔ مطلب کل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کل ندامت کا کیا فائدہ ہوگا جب وہاں یہ سوچیں گے، ایک دوسرے پہ الزام بھی دیں گے، دل میں خود کو بھی کوسیں گے، پچھتائیں گے، لیکن اس ٹائم پچھتانے کا انہیں کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں۔ اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے، مطلب ایسے زنجیریں جو گردن اور ہاتھ کو ساتھ باندھیں، دونوں جو ہیں وہ پچھتائیں گے اور سوچیں گے کہ کاش ہم ان کے پیچھے نہ چلتے۔ تو وہاں ان کی گردنوں کو سب کو سزا کے طور پہ جو ہے ان کے طوق ڈال دیے جائیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، مطلب سزا کے طور پہ انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ سورہ اعراف کی 38 نمبر آیت میں بھی اور 128 نمبر آیت میں بھی یہ بات آئی ہے۔ آیت نمبر 34، اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کی خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ مطلب مالدار طبقہ ہمیشہ ایک کی دعوت کے آڑے آیا، کیونکہ ظلم سے بھری ہوئی تجوری والوں کا جو اکثر یہ دعوت سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ جو کمزور لوگوں کو ہی تبلیغ کرتے ہیں، بڑے سے جو ہیں وہ
چندے لیتے ہیں۔ ایسا ہی اس وقت مکے والوں نے کیا جبکہ پیغمبر کی دعوت حق تھی اور عدل کی سب کے لیے ہوتی تھی، لیکن وہاں بھی غریب طبقہ جو ہے وہ ایمان میں آیا۔ مالدار لوگ ہمیشہ سے انکار کرتے آئے۔ آج بھی جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ایمان میں آتے ہیں، بہت کم ہدایت پہ آتے ہیں، زیادہ تر اپنے مال میں اسے کمانے میں اسی میں وقت ضائع کرتے ہیں اپنا، بلکہ ضائع کیا لگاتے رہتے ہیں۔ یہاں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اصل کامیابی تو اوپر کی ہے کہ وہاں کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو ہمیشہ سے ایسے ہی رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی زیادہ تر انبیاء کے ساتھ کیا ان لوگوں نے، تو آگاہ کرنے والوں کو بھیجا۔ وہاں خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ مطلب نبی یہ بات سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے زیادہ تر انبیاء کو یہی بات کہی گئی۔ سورہ شورا آیت 111، سورہ ہود 27، سورہ اعراف 75، سورہ انعام 53 اور 133 میں، بنی اسرائیل 16 وغیرہ میں یہی بات کہ نبیوں کو عزت دی گئی۔ یہ سارا واقعہ جو ہے پیچھے گزر چکے۔ آیت نمبر 35، اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ مطلب پیسہ تو ہمارے پاس ہے، پیغمبروں کے پاس کیا ہے؟ یہی غفلت ہے اصل میں۔ تو اگر اس میں ہی فلاح ہوتی تو سب سے زیادہ مال انبیاء کو دیا جاتا اور جو نیکوکار ہوتے ہیں انہیں مل جاتا، آزمائشیں بالکل بھی نہ آتی۔ اولاد اور مال کو تو اللہ نے قرآن میں آزمائش کہا، فتنہ کہا، لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ بڑے لوگ ہوتے تھے نا کفر کرنے والے، وہ اپنی مال کو اور اولاد کو ہی سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے، یہ ہمیں بچا لے گی۔ تو دنیا پرستوں کا قول یہاں اللہ نے کوٹ کیا، جس نے یہاں سب کچھ دیا ہو وہ جو ہے اقتدار، مال، اولاد، سب کچھ جو ہے وہ کیا عذاب نہیں دے سکتا؟ تو کیا یہ چیزیں اسے بچا لیں گی ایسے انسان کو؟ آج کی آخری آیت، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ اترانے کے لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی کافر کو کھانا نہ ملتا۔ یہ جو سمجھ لیں لوگ کہ یہاں جو ہے، سمجھتے نہیں لوگ کہ اللہ رب العزت نے یہاں تنگ دستی ہو یا کشادگی ہو تو اللہ کا مال دینا جو ہے وہ پسند کا نہیں بلکہ حکمت و مشیت کا معاملہ ہوتا ہے، آزمانا مقصد ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی۔ مطلب یہ جو معاملے ہیں، جادوگر تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا روزی بندوا دی، بلکہ اس میں بھی روزی نہ دینا اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت کے اوپر ہے کہ وہ جسے چاہے روزی کشادہ دے، جسے چاہے تنگ کر دے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ سبا کی آیت نمبر 36 تک، آیت نمبر رکوع نمبر 3 اور 4 پر ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔